بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ہم نے شہزادی کے خطبے کا ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا. چونکہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، اپنے عقیدے پر، اپنے یقین پر اور ایمان پر ایک سوالیہ نشان، کوشچن مارک لگانا چاہیے. اور یہ سوال ہم کسی اور سے نہیں، اپنے نفس سے اور اپنے وجدان سے کریں، اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں لا کر کے کھڑا کریں، اور لانے کے بعد سوال خود کریں اور جواب ہمارا ضمیر دے. پہلا سوال یہ کہ کیا ایمان اتنا ہمارے اندر ہے جتنا شہزادی کے غلام بننے کے لیے کافی ہونا چاہیے؟ اتنا عبادتوں کا عمل ہمارے اندر ہے جتنا اللہ کی عبدیت کے لیے کافی ہونا چاہیے؟ کیا اتنی سخاوت ہمارے اندر ہے کہ جتنی ہم سخاوت کر کے جواد اور کریم بن سکے؟ کیا ہمارے اندر اتنی اطاعت ہے کہ جہاں پر اطاعت کی بنیاد پر ہمیں ایک شیعہ کہا جا سکے؟ یہ چند سوال ہیں جو ہمیں اپنے ضمیر سے کرنا ہے، اور اس کا جواب کسی اور کو نہیں، آپ کو دینا ہے.
عدالت آپ کے نفس کی ہے، عدالت آپ کے ضمیر کی ہے. خود مجرم بھی بنو اور خود منصف بنو، اور اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار یا اقبال جرم ہو تو خود کی عدالت میں، اور اگر فیصلہ بھی ہو تو تمہاری اپنی عدالت میں. اتنا سا انسان کر لے، انقلاب آنے میں، وجدان کو منقلب ہونے میں، ضمیر کو بدلنے میں یا ٹرننگ پوائنٹ آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. لیکن اپنے آپ کو کٹگھرے میں لا کر کے کھڑا تو کیجئے اپنے نفس کو. یقیناً یہ سرکش ہے، یقیناً یہ باغی ہے، یقیناً یہ نافرمان ہے، لیکن نافرمانوں کو فرما بردار بنایا جاتا ہے. کوئی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے. ولو اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، ولو نہی عن المنکر کے ذریعے، ولو امر بالمعروف کے ذریعے، ولو یعنی تجلی گاہے حکمت میں زانوِ ادب طے کرنے سے. اب اگر ہم زانوِ ادب طے کرنے سے اپنے آپ کو مطیع بنا سکتے ہیں تو ہم حر بھی بن سکتے ہیں. لیکن پہلے اطاعت کی منزل میں آنا پڑے گا. جب ہم اطاعت کی منزل میں آئیں گے تب ہمارے سامنے راستے باز ہوں گے، ہمارے سامنے پھر راستے اوپن ہوں گے. آج ہم سوچتے ہیں بنا بنایا ہائی وے مل جائے اور ہماری گاڑی کی اسپیڈ کم سے کم 130 اور 140 ہو. کم سے کم کی بات کہیے، بقیہ تو آپ اتنی تیز پرواز کر سکتے ہیں کہ پہلا قدم نس پر رکھے، دوسرا قدم جنت پہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے صرف ایک مثال دی تاکہ آپ کم سے کم اپنے اسپیڈ کی میپنگ تو کریں، ناپیں تو ذرا سا اس کو، دیکھیں کہاں پر ہیں. جب اس کو آپ ناپیں گے، اب ذرا سا اسی کو اطاعت کی منزل میں لے کر کے آئیے. جب ہم اس کو اطاعت کی منزل میں لے کر کے آئیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ ہماری عبادت کرنے کی اسپیڈ کتنی ہے. ہمارے اندر جذبات، وہ بھی جذبات کی جو اہل بیت کے لیے، وہ جذبات کی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، وہ جذبات کی جو مجلس و ماتم کے لیے گرم جوشی چاہتا ہے. دیکھنا پڑے گا کتنی گرم جوشی پائی جا رہی ہے. ٹمپریچر آیا نارمل ہے یا ضرورت ہے کسی چیز کو ہٹ کرنے کی، کہ ہٹ کیا جائے تاکہ کم سے کم جو عشق کی گرمی ہونی چاہیے تھی اہل بیت کے بنسبت اتنے ٹمپریچر پہ تو آپ کا عشق پہنچ جائے. ورنہ ایمانداری سے بتائیے، ہم برابری تو سلمان کی کرنا چاہتے ہیں، ہم برابری اور غلامی کا درجہ تو وہاں تک چاہتے ہیں جہاں تک کمیل پہنچ گئے، جہاں تک معلوم دیا قمر پہنچ گئے، جہاں تک معلوم دیا حذیفہ پہنچ گئے، وہاں تک تو چاہتے ہیں. لیکن کبھی کیا ہم نے ان بزرگان کی ہسٹری کو پڑھ کر کے دوہرایا کہ انہوں نے کتنا مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالا ہوگا، اور ڈالنے کے بعد کتنے جد و جہد کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوا ہوگا کہ یہ سلمان نے فارسی نہیں، سلمان اہل بیت ہو گئے. کتنا انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات سے دوچار کیا ہوگا، اور جب مشکلات سے دوچار کیا تب جا کر کے اہل بیت میں اور اس گھرانے میں جا کر کے ان کا شمار ہونے لگا.
ورنہ ईमानदारी بتائیے اہل بیت کہاں پر تھے, گھرانہ کہاں پر تھا. دیکھیے ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پنجتن کا دائرہ محدود ہے. وضاحت اس لیے کی دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خرافات چل جائے. سمجھ رہے ہیں کہ مولانا نے سلمان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا, لہذا ایک وضاحت. ورنہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے سلمان و منا اہل البیت, اگر لفظی پکڑیں گے تب بھی موجود ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ صرف سلمان منا اہل البیت کیوں ہو گئے؟ مقداد کے بارے میں ہو جاتا, بوذر کے بارے میں ہو جاتا, قمبر کے بارے میں ہو جاتا, کمیل کے بارے میں ہو جاتا, یا اور دوسرے اصحاب کے بارے میں ہو جاتا. ان کے بارے میں ہی کیوں کہا یہ سلمان اہل بیت سے ہیں؟ جبکہ ایمانداری بتائیے جناب قمبر کی غلامی میں کسی کو شک تھا؟ کیا قمبر تم میں سے کوئی ہے کہ جو واقعی قمبر کے خاک پا ہو؟ نہیں. لیکن یہ بھی جو تھے منا اہل البیت میں نہیں آ پائے. غور کیجیے گا, لفظوں کا ذمہ دار ہوں, جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تب جا کر کے ہمیں اطاعت کی منزل سمجھ میں آئے گی, تب جا کر کے ہمیں معرفت زہرا کے باب میں قدم رکھنے کا موقع ملے گا. کیونکہ یہ باب وہ باب نہیں ہے جس باب میں ہم چاہیں جب چاہے دروازہ کھٹکھٹائے اور داخل ہو گئے. اور اگر ہمارے ہندوستان کا سماج رہا تو معلوم دیا کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آئے ڈائریکٹ انٹری. اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. لیکن کبھی آپ جائیے, آپ نواب گنج کربلا جاتے ہیں, حرم کس کا ہے؟ کس کا حرم ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا, مولا عباس کا. بھئی آپ روزوں کو کی مناسبت سے بانٹیے. آپ میں سے اتنے لوگ ہیں جاتے ہیں, ولو شبیہی کیوں نہ ہو اذن دخول پڑھتے ہیں. دیکھیے پہلے اسٹیپ پہ آپ فیل ہو گئے. اذن دخول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی پہلے پرمیشن چاہا, آیا اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں, اجازت ہے اللہ کی میں آ جاؤں, اجازت ہے پیغمبر کی میں آ جاؤں, اجازت ہے یہاں پر موجود ملائکہ کی میں آ سکوں, اور دوسرے افراد اور ہستیاں جو موجود ہیں اجازت ہے میں آ سکوں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر لا کر کے رکھا, یا جب ملکیت سمجھا تب انٹری مار دی؟ یہی فرق ہے معرفت کے پیدا کرنے میں, کہ معلوم دیا جہاں پر ہم نے یعنی لحاظ رکھا کس چیز کا؟ دخول کا, داخل ہونے کا, وارد ہونے کا, شامل ہونے کا, ساتھ حاضر ہونے کا, ساتھ چلنے کا. جہاں پر ہم نے یعنی لحاظ رکھا رتبے کا, مرتبے کا, عظمت کا, ان کے کردار کا, اپنے کردار کا, وہیں پر جا کر کے ہم نے قدم رکھا چوکھٹ پر. لیکن چوکھٹ پر چونکہ معرفت کے ساتھ آیا تھا تو تمہاری نظر میں وہ چوکھٹ ہو سکتی ہے, ہماری نظر میں تو جنت کا دروازہ ہے. ہماری نظر میں جنت کا دروازہ ہے, اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس دن دخول ہم پڑھ رہے ہیں. حرم, حرم آل محمد, بہت بڑی بات ہے. اب ذرا سا آپ آئیے, بلال حبشی, جن کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کا دل دکھا, کسی نے کہا صاحب اذان نہیں دیں گے آج, یہ سحر رک گئی, یعنی وقت جو تھا ٹھہر گیا. لیکن کیا منا اہل البیت ہو گئے؟ نہیں. اس کا مطلب عظمت کہیں نہ کہیں الگ ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سلمان کے اندر وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو ہم سب کو ریڈ کرنا چاہیے, ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خصوصیات چھپی ہوئی تھی, پوشیدہ تھی, جس کی بنیاد پر یہ منا اہل البیت ہو گئے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب نفسوں کی طہارت ہو جاتی ہے تو اب چاہے ہم زندگی میں ہوں یا
اس دنیا سے گزر گئے ہوں، لیکن معرفت کا باب اتنا ہے کہ سلمان اگر دنیا سے رخصت ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ علی آ گئے تو اٹھ کر کے بتایا امام آ گئے ہیں۔ غور کیجئے گا، باحیات نہیں، لیکن معرفت کتنی تھی؟ اتنی تھی کہ دنیا سے گزر گئے، علی کا قدم پڑا اٹھ گئے۔ علی نے اشارہ کیا سلمان ٹھہر جاؤ۔ ایمانداری سے بتائیے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں معرفت میں کمی تھی، کہیں نہ کہیں وہ چیزیں پائی جاتی تھیں کہ جہاں پر ہم نے اپنے آپ کو معرفت کے باب میں شامل ہی نہیں کیا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مجلس میں آ گئے، تبرک مل گیا، اچھا تبرک ملا، ایک کی جگہ 2 مل گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ کتنی اچھی معرفت ہے کہ اگر تبرک ایک کی جگہ 2 مل جائے تو ہم بڑے خوش جاتے ہیں، آج فلان تبرک بانٹا تھا 2 مل گیا۔ اور اگر خوشی اس بات کی ہو کہ آج مولانا علمدار نے مسجد میں مجلس میں اس چیز کو بیان کیا تھا، اور اس چیز سے میں نے معرفت کا آغاز کیسے کرنا چاہیے اس کو سیکھ لیا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو تمہاری روح سنور جائے گی۔ تمہارے جسموں کے سنوارنے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہے، روحوں کو سنوارنے کے لیے اہل بیت کا ذکر چاہیے، اہل بیت کی معرفت چاہیے۔ لیکن معرفت کے لیے میاں ہم سے گھر سے نکلا نہیں جاتا، جب نکل نہیں پائیں گے تو معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے کل ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ نے صفت کو یہاں پر رکھا کہ آپ ایمان کے درجے پر ہیں تو ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ صاحب میں صاحب ایمان ہوں۔ کبھی آپ دیکھیے دلیل اور برہان اور ثبوت باطل والے کو دینا پڑتا ہے یا حق والے کو دینا پڑتا ہے؟ حق والے کو دینا پڑتا ہے۔ باطل والا کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم صحیح ہو تو لے آؤ، صحیح ہے لے آؤ۔ تو آزمائش ایمان والوں کے لیے ہے، ابتلا ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب ہم لاکھ اپنے کو کہیں مومن، ثابت کہاں پر کرنا پڑے گا؟ کہا دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم اپنے معاملات میں بھی ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، یا 10 کا نوٹ باہر پڑا ادھر ادھر دیکھا اٹھا لیا اٹھا لیا اور یہ سوچا صاحب کوئی فقیر ملے گا دے دوں گا، اٹھایا ہی کیوں فقیر کی ضرورت پڑے؟ بھائی پڑا رہنے دو، ہو سکتا ہے جس کا گرا ہو وہ ڈھونڈتا ہوا آ جائے اور اسے مل جائے گا تو شکر خدا کر لے گا۔ اٹھا کر کے تم نے جگہ تو بدل دی نا، اب جب جگہ بدل دی تو تمہارا مقام بھی تو بدل گیا، کہیں جنت کی بجائے ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ صحیح ہے، جگہ بدلی مقام بدل گیا۔ ایمانداری سے بتائیے، شہزادی دربار میں گئیں، درباری نہیں جانتے تھے، سب جانتے تھے، ان کی صداقت کے بارے میں بھی سب جانتے تھے، اور صداقت قرآن نے جو دی وہ تو الگ ہی دی، پیغمبر کی زبانی جو صداقت ملی وہ بالکل الگ ملی۔ اور اس کے بعد عید موبائلہ میں صداقت کی گواہی کس نے دی؟ عیسائیوں نے دی۔ کہا آج تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اگر یہ اشارہ کر دیں۔ ایمانداری بتائیے، وہ مسلمان نہیں تھے،
لیکن معرفت اتنی تھی کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، علی کو دیکھا تھا، حسن کو دیکھا تھا، حسین کو دیکھا تھا، ان سب کو دیکھا تھا، لیکن جب میدان میں گئے تو صرف ایک بیوی تھی جس کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کے دیکھنے کے بعد یہ کہا یہ اتنے سچے ہیں، اشارہ کر دیں تو پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا یہی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کوئی سند ہے؟ بابا تمہارے کچھ دے کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں دے کر کے گئے ہیں۔ کہا نوشتہ دکھاؤ۔ ایمانداری سے بتائیے، جو صدیقہ رہا ہو، جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، اور جن کا کلمہ پڑھ کر کے، جن کے بابا کا کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان ہوتے ہو، میاں اگر اس کے بابا کا کلمہ نہ پڑھو دائرہ اسلام سے خارج۔ اب اگر اسی کے بچے سے تم یہ کہہ دو لاؤ اپنے باپ کی تحریر لے آؤ، تو میاں شک باپ کی تحریر پر نہیں ہے، تمہارے عقیدوں پر ہے، تمہارے عقیدوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس پر یقین رکھتے ہیں اتنا مکمل رکھتے ہیں کہ مطلب کا اعتقاد نہیں رکھتے کہ جب اپنا مقصد رہا تو یقین کی منزل میں، اور جب دینے کی بات آئی تو شک کی منزل میں۔ اب چاہے دینے کا مسئلہ ہو یا لینے کا مسئلہ ہو، اگر جو پیغمبر کہہ دیں گے وہ سچ ہو جائے گا، چاہے فیصلہ آپ کے حق میں ہو چاہے فیصلہ میرے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہچانیے ذرا سا۔ اب ذرا سا شہزادی کے باپ کا آغاز تو کیجئے، پہچانیے شہزادی نے کیوں کہا ایھا المسلمون، نہیں کہا ایھا الناس کہا۔ ناس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں اردو میں سب کہتے ہیں ناس ناس ناس، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا۔ میں وہ والا ترجمہ نہیں کہتا، وہی ترجمہ کروں جو قرآن کہتا ہے، یعنی اے لوگوں۔ اب لوگوں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم آپ سے کہیں مومنوں تو آپ تھوڑا سا خوش ہوں گے نا کہ ارے مولانا صاحب نے کہا مومن۔ ابھی جیسے کسی انسان کو مولانا صاحب کہیں آپ پکے نمازی، ہم کہیں پکے ایماندار، ہم کہیں یار آپ تو پکے جنتی۔ کہا جنتی کہہ رہے لکھ دو ذرا سا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر یقین ہو رہا ہے کہ اگر آپ سفارش کر دیں گے تو شاید جنت مل جائے گی۔ لکھنے کی بات آ گئی نا۔ تو اب اس مولانا کی بات جو اپنے مقصد کے لیے تھی وہ یقین کی منزل تک جا رہی ہے، اور مولانا روز بلاتے رہے آؤ جمعہ پڑھنے کے لیے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ مسجد میں، آؤ مجلس میں، آؤ یہاں پہ، تو میاں اپنا اپنا عقیدہ، اپنی اپنی قبریں۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ تو یہاں تو اگر گارنٹی کی بات ہے تو میاں کہیں گے لکھوا لائیے۔ کہا کیوں؟ کہا صاحب نائب رسول ہیں، اور جب تبلیغ کی بات آئے تو اپنے اپنے اعمال، اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے مقصد، اپنی اپنی چیزیں۔ ایمانداری سے آپ بتائیے، جب مقصد چھپا ہوتا ہے تو ایمان بھی سمجھ میں آتا ہے، یقین بھی سمجھ میں آتا ہے، اسلام بھی سمجھ میں آتا ہے، مذہب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب یہی مذہب تھوڑا سا ہمارے خلاف ہو جائے، اس کے احکام ہمارے خلاف ہو جائیں، اس کا مزاج ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، تو اب ہم یہ کہتے نظر آئیں گے میاں یہ تو مولانا سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کے بعد بچانے کے لیے تو ہم ایک باب اور کھول لیتے ہیں، صاحب میں ان کی بات مانتا ہی نہیں اس لیے کہ میں تو اخباری ہوں۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غور کیجئے گا۔ شہزادی نے کہا ایھا الناس، اور اس کے بعد کہا اعلموا۔ اعلموا کا مطلب سمجھتے ہو؟ جانو، اگر نہیں جانتے تو جان لو، انی فاطمہ، میں کون ہوں؟ فاطمہ ہوں۔ اگر تم نہیں جانتے، تم نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں فاطمہ و ابی
اور میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی پہچانو میں کون ہوں. فاطمہ میرا باپ محمد. یہ نہیں کہا کہ میرا نبی محمد، کہا باپ محمد. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ تم فاطمہ کو ٹھکرا رہے ہو، لہذا میں اپنا رشتہ اپنے باپ سے ایسے بتا رہی ہوں تاکہ تم اگر نہیں جانتے تو اب جان جاؤ، اور اگر ہمارے مقابلے میں ہماری بہنوں کو لانا چاہو گے تو یہ یاد رکھنا کوئی ایسا دعوے دار لے آؤ جو کہے میرا باپ بھی محمد. لے آؤ کسی کو جس نے کہا ہو ابھی محمد، میرا باپ بھی محمد. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب شہزادی بتانا چاہتی تھی تم یہ نہ سمجھنا کہ الجھا کر کے لوگوں کو، ورغلا کر کے لوگوں کو، بہکا کر کے لوگوں کو تم ایک کنفیوژن پیدا کر دو گے. میں کلیئر کیے جاتی ہوں کہ میرا باپ محمد ہے اور اس کے بعد میرا شوہر علی ہے. میرے بچے، تم یہ نہ سمجھنا میرے بچے جوانان جنت کے سردار. آؤ گے کہاں؟ آؤ گے کہاں؟ جنت کی لالچ میں نا. اب جس کی ماں کا حق تم نے چھینا ہوگا وہ بچے تمہیں جانے دیں گے؟ وہ بچے تمہیں جانے دیں گے؟ کہا نہیں. کہا اگر عورتوں کا سہارا لے کر کے آؤ گے تو میں کون؟ کیونکہ بہتوں نے عورتوں کا سہارا لے کر کے کتنے کتنے محاذ میں ایسے ایسے روڑے اٹکا دیے کہ معلوم دیا کہ پوری تاریخوں کو پلٹ دیا. تو شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ اگر تم آنے والے زمانے میں عورتوں کا ساتھ بھی لوگے تو میں سیدت نساء العالمین ہوں، میں عورتوں کی سردار ہوں. اب تم دھوکہ نہ کھا جانا کوئی اور سردار ہے. دھوکہ نہ کھا جانا میں کون؟ میں فلاں. اور اس کے بعد اگر تم پھر سوچ لگا لائے کہ صاحب ناراض ہیں ہم چلیں لیپا پوتی کرائیں، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا لیپا پوتی. کہا صاحب لیپا پوتی کرائیں. کہا ٹھیک کرائیں. علی پر زور زبردستی پاور بنا کر کے، سوچ بنا کر کے، پریشر بنا کر کے ان کو لے آؤ گے اور لے کر کے آؤ گے تو فاطمہ اپنے مقصد سے ہٹنے والی ہے؟ کہا نہیں. کہا اگر تم علی کو نہیں پہچانتے تو اب محشر میں آ کر کے دیکھنا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے. یہاں پر تو پریشر بنا سکتے ہو، وہاں پر جب میرے بابا کی حکومت ہوگی میں وہاں پر محاذ پر ہوں گی، میں وہاں پر تختے پر ہوں گی، میرا شوہر قسیم النار ہوگا، میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں گے. اب بتا دو میرے دربار میں آتے ہوئے تجھے شرم آئے گی یا نہیں؟ چونکہ یہاں پر تیرا دربار ہے تو مجھے جھٹلا سکتا ہے، جب میرے بابا کی حکومت ہوگی تو بتا دے کس منہ سے وہاں پر آئے گا. ایک سلوات پڑھے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں یعنی اس چیز کو ذرا سمجھیے تاکہ پوائنٹ آپ غور کیجئے. کیونکہ فاطمہ نے ایسے ہی نہیں کہا ان کو ایھا الناس، اے لوگوں، ورنہ ان کو اگر کہہ دیتی ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، تو مسلمان تو پکے ہو جاتے. اور اگر کہیں کہہ دیتی ایھا المومنون تو مومن پکے ہو جاتے. کیونکہ یہ صدیقہ ہیں، صدیقہ جو کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور دلیل چاہیے تو کم سے کم لڑکوں کے لیے یہی تو کہا تھا رضوان جنت خیاط ہے نا دلیل. کہا صاحب درزی کے یہاں کپڑے ہیں، اب آپ بتائیے کپڑے لا کر کے، یعنی رضوان جنت نے رضوان جنت ہونے کو نہیں کہا میں درزی بن کر کے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بات یہاں کی تھی
فیصلہ وہاں کا ہو گیا. جب یہاں کی کہیں بات فیصلہ وہاں کا بدل سکتی ہے تو جب وہاں کا میدان ہوگا تو پھر بدلنے والا کون ہے؟ ایک سلوات پڑھیے سب مل کے. اور تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ فاطمہ بنت محمد. پہچانو امی فاطمہ. نہیں جانتے جان لو. میں نے کل کہا تھا نا کہ واقعے کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. اختلاف، دروازے پر آگ لانا، لکڑی کا لانا، وہ تو ڈروانے کے لیے لائے تھے، وہ تو دھمکانے کے لیے لائے تھے، ان کا مقصد جلانا نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں اتنی جرت کہاں سے پیدا ہوئی کہ مادن وحی پر تم، باب وحی پر اتنی جرت پیدا کر لے گئے کہ آگ اور لکڑی لے آئے؟ بس اس کا جواب دے دو. بقیہ کیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن صرف اس کا جواب دے دو کہ یہ ہمت کس نے دی. اس کو تلاشو ریزن کیا تھا، ان کو تلاشو کہ مقصد کیا تھا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. بدلنے کی کوشش کی گئی، تاریخ کو الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اگر کل آنے والے زمانے میں شہزادی کے غم کا اگر اظہار کیا جائے گا تو اس میں بھی قصور شہزادی کا نکلے گا، کیونکہ ان کا مقصد نہیں تھا. وہ تو دروازہ سے ہٹ نہیں رہی تھی اور اس بیچارے کو اللہ اور عذاب دے. وہ تو ہٹ نہیں رہی تو اس نے دیکھا ہی نہیں. وہ تو دروازہ زور سے کھولا تو پیچھے ہٹ گئی تو اس کا بیچارے کیا قصور. سمجھ رہے ہیں؟ خدا لعنت کرے ایسے توجیہ کرنے والوں کے اوپر، ایسی تعویل کرنے والوں کے اوپر جو یہ نہیں جانتے فاطمہ کو جس نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور خدا کو اذیت دینے والا کون ہے؟ جاؤ حدیثوں کو پڑھ لینا. سمجھتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں فاطمہ حامیہ ولایت، محافظ امامت. بس 2-3 جملے سن لیجئے، اگر درک کر لیا تو بہت روکے. شہزادی کا محاذ کربلا کے محاذ سے بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. شہزادی کا محاذ اور میدان کربلا سے بڑا میدان تھا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں حسین تنہا ضرور تھے لیکن کم سے کم 18 بنی ہاشم موجود تھے، کم سے کم بہنیں موجود تھیں، کم سے کم اصحاب و انصار موجود تھے، اور جو قربانی پہ قربانی دیتے جا رہے تھے آپ محفوظ رہیے ہم قربان ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں حسین خود تلوار لے کر کے آ گئے تاکہ کم سے کم یہ سب تو رہے گا کہ ان ملائن کے اوپر ہم نے تلوار چلائی تو، لیکن ہائے رے شہزادی اتنی مظلومہ، اتنی یکو تنہا، ایسی تنہائی کہ آپ جانے شوہر موجود بھی ہے لیکن کتنا بے بس ہے. تو ہوگے نا 2-4 جملے سن لو. اتنا بے بس ہے کہ وہی جو تلوار چلانے والا تھا، فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین تھا، رسمان ظلم ڈال دیا جائے تو ایسے بہادروں کے سامنے اگر صرف ایک عورت، وہی میدان نہیں تھا، آ کر کے ڈٹ گئی، اور ڈٹنے کے بعد یہی تو کہا خلو ابل حسن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد بس دوسرا جملہ رک کر رہا ہوں، دوسرا جملہ سنو گے نا. دوسرا جملہ یہی تھا کہ حسین نے اپنے ششماہے کی قربانی دی. 6 مہینے کا بچہ تھا نا، اپنے ہاتھوں پر لے کر کے آئے تھے، ماں کی رضایت سے لے کر کے آئے تھے، اور بچہ دنیا میں تھا لیکن ہائے فاطمہ کا ششماہا.
اللہ اکبر. فاطمہ کا 6 ماہ. آپ جانتے ہیں جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے خدا کرے تو بھی سلامت رہے اور تیرا بچہ بھی سلامت ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہر کوئی یہی پوچھتا ہے ارے بیٹا بچ گیا, عورت بچ گئی. لیکن ہائے سیدہ ایک مرتبہ آواز دی یا فضہ خذینی, اے فضہ ارے مجھے تھام لو. فقد قتل عائشائی من الحمل, اے فضہ ارے جو میرے پیٹ میں میرا محسن تھا ارے وہ شہید ہو گیا. آپ جانتے ہیں آپ شادی شدہ ہے نا, عورت کو اس عالم میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہائے فاطمہ اپنی تکلیف کو کیسے انہوں نے سنبھالا ہوگا. فاطمہ کو فضہ نے اٹھایا, اے بی بی ذرا سا اٹھیے. شہزادی نے سوال کیا اے فضہ بس اتنا بتا دے میرا شوہر کہاں ہے, گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے جب سنا میرے شوہر کو لے کر کے گئے, کہا بد دعا کرنا چاہتی ہوں, لیکن شہزادی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا کیونکہ علی نے منع کر رکھا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.